آج مورخہ 15 مارچ 2025 کو پاکستان بھر میں یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و جوش و جذبے اور ایمانی غیرت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جید علماء کرام، مشائخ اعظام ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے حوالے سے وفاقی وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی کی طرف سے منعقد ہونے والے سیمینار میں تشریف لائے۔ سیمینار کی صدارت وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہمانگی سردار محمد یوسف میں خود ہوں دیکھیے۔ اس سیمینار میں متفقہ طور پر درج ذیل نکات پر اتفاق کیا گیا، جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ایک اس کا خلاصہ ہے، یہ کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت ہر مسلمان کے ایمان کا جز لازم ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قانونی اور سماجی کوشش کرے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر اسلام فوبیا کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلام فوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور مقدسات اسلام کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور آزادی اظہار کے نام پر گستاخانہ حرکات کو روکنے کے لیے عالمی قوانین بنائیں۔ پاکستان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے پہلے سے موجود قوانین کا سختی سے نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ ان قوانین کا غلط استعمال نہ ہو تاکہ بے گناہ افراد کسی جھوٹے الزام کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح اس پر عمل درآمد کے لیے ملک بھر کے علماء کرام اور مشائخ سے اپیل کی گئی کہ وہ جمعہ کے خطبات میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کریں، اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے مثبت اور تعمیری استعمال کی تعلیم دیں اور انہیں گستاخانہ یا اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے سے روکنے کی ترغیب دیں۔ اس کے ساتھ ہی عوام میں یہ شعور اجاگر کریں کہ گستاخانہ مواد کا جواب قانون کے دائرے میں رہ کر دیا جائے اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں حکومتی اداروں سے رجوع کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ آئندہ قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا موضوع جو آئندہ سال ہوگی انشاءاللہ، اس میں یہ عنوان رکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے مفید استعمال کی تعلیم و تربیت میں ریاستی ذمہ داریاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ آئندہ کے لیے جو انشاءاللہ کانفرنس ہوگی اس میں یہ موضوع رکھا گیا ہے، اور اس میں امید ہے کہ آپ اپنے انشاءاللہ وہاں پر شریک ہوں گے۔ اس کانفرنس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ نوجوان نسل کو اسلامی اقدار کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال سکھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں سے خاص اپیل کی گئی کہ وہ کسی بھی گستاخانہ مواد کو آگے نہ پھیلائیں، بلکہ فوری طور پر متعلقہ اداروں کو رپورٹ کریں۔ اس حوالے سے وزارت مذہبی امور کے ویب پورٹل کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہر ممکن سفارتی، قانونی اور سماجی اقدامات جاری رکھے گا۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ مذہبی مقدسات کی توہین کو عالمی جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرے، اور اسی طریقے سے حکومت پاکستان سے درخواست کی جاتی ہے
وہ اینٹی بلاسفیمی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے اور ان قوانین کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کرے۔ آج کا اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی نگرانی اور اس کی روک تھام کے لیے ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا جائے اور عوام الناس کو ان قوانین سے مکمل آگاہی دی جائے۔ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو کمزور کرنے یا اس میں کسی قسم کی نرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ اعظام اور مذہبی سکالرز متحد ہو کر قوم میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ دین اسلام کے اصولوں پر کاربند رکھے، ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثابت قدمی عطا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ